ٹرمپ کے آنے پہ اور جو بائیڈن کے آنے پہ جو صورتحال ہو سکتی تھی پاکستان کے حوالے سے، وہ ہم نے اپنے پچھلے گزشتہ سے پیوستہ 2 ویلاگز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ اللہ معافی دے، صورتحال بالکل ویسے ہی جا رہی ہے، اللہ اس میں سے پاکستان کے لیے بہتری نکالے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے امریکہ کے اندر، لیکوڈ سچویشن ہے، اتنی لیکوڈ بھی نہیں ہے۔ اب بعض ٹیلی ویژن چینل جن کا ٹلٹ جو ہے، ویسے بائی دا وے فاکس جو کہ سب سے بڑا، یعنی ارناب گوسوامی تھا وہ ٹرمپ کے حق میں نا، فاکس سے پورا چینل بنا ہوا تھا، اس نے اشار ڈال دیے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آ گیا اس بات کے اوپر کہ پوسٹ ٹرمپ سینیریو ڈسکس کرتا ہوا پایا جا رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، وہ الیکشن لڑتے تھے ہر دفعہ، اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے دور سے پوچھا کہ رزلٹ کا کی بنیا، دھاندلی ہوئی ہے جیت گئے ہو؟ تو اگر ہار جائیں تو دھاندلی ہوتی ہے، اور اگر جیت جائیں تو پھر تو آپ سچ کی فتح ہوتی ہے۔ تو ٹرمپ صاحب کے بھی ساتھ بھی دھاندلی ہو گئی ہے، اور انہوں نے اس کا شور بھی مچا دیا۔ اور شور، اب ٹرمپ آپ پرسپیکٹو تھوڑا سا جو میرے ذہن میں آتا ہے، میں نے کہا وہ سمجھ لیں تو پھر ہم تھوڑا اس سے سچویشن ڈرافٹ رزلٹ جو ہے، نتائج جو ہے وہ اخذ کر پائیں گے۔ ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بعض ریاستوں میں، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اس پریمیسز میں آ گئے تھے یا لائن میں لگ چکے تھے لوگ، کیونکہ لائن بھی 6 فٹ کے فاصلے پہ بندہ کھڑا تھا، تو بہت لمبی لائن تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں کی ریاستوں کا یا کاؤنٹیز کا مقامی فیصلہ تھا، وہ یہ کہ جو بندہ لائن میں لگ گیا ہے اس کے ووٹ کاسٹ ہونے تک پولنگ جاری رہے گی۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا الیکشن کے دن، کہ وہ جو جہاں پہ الیکشن بنا ہوتا ہے، وہ اس کا پولنگ بوتھ بنا ہوتا ہے، جو اس پولنگ سٹیشن کے پریمیسز پہ موجود تھا، اس کے ووٹ ڈال کے ہی الیکشن، وہ جو پولنگ ہے وہ بند کی جائے گی۔ یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ آپ پریمیسز کے اندر پہنچ گئے ہیں تو آپ کا ووٹ ڈلے گا، بھلے رات کے 8 بجے کیوں نہ ڈلے۔ وہاں پہ ان کی کاؤنٹیز نے یہ کیا، یا مقامی حکومتوں نے یا صوبائی حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب جو بھی لائن میں لگ گیا ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ کیے بغیر جو ہے وہ ووٹنگ جو ہے وہ بند نہیں ہوگی۔ اب ٹرمپ صاحب کا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ جو آفیشیل ٹائم ختم ہونے کے بعد ووٹ ڈالے گئے وہ انلیگل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک ان کا یہ پرسپیکٹو ہے، اور وہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان سے میں ہار رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ان کا دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پولنگ بوتھ جو پولنگ کے ذریعے پوسٹل بیلٹ جو ہیں، جو ڈاک کے ذریعے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، ان کو بھی کاؤنٹ نہ کیا جائے اور نتیجہ ڈکلیئر کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو کاؤنٹ کرتے رہیے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جون بائیڈن صاحب کے جو فالوورز ہیں ان میں سے زیادہ سینسٹیو ہیں، انہوں نے اپنے ووٹ جو تھے وہ پوسٹل کے ذریعے بھجوا دیے تھے، اور ایک مائی بڈی لے آئے نے 94 سال کی کٹ کے جڑی کہتی میرا ووٹ چوری ہو گیا، اس کو ٹرمپ کا حامی میڈیا بہت اٹھا رہا ہے، وہاں کا اے آر وائی جو ہے وہ بڑا اٹھائی جا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے گیا۔ اب وہ 94 سال کی مائی بڈی کہتی ہے میرے سے کوئی ووٹ چھین کے لے گیا تھا، ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں بھائی صاحب کس سباقی ووٹ چھین کے لے گیا ہو، لیکن وہ کام کہتے ہیں کہ جی ہم نے تصدیق کی ہے، چھین کے کوئی نہیں لے کے گیا، انہوں نے خود جا کے ووٹ جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے اور اس کی ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن مائی رولا پائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں نا ایک اور بھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اب یہ 2 آرگومنٹ لے کے نا ٹرمپ صاحب نے کہا کہ تام ہو گئی، ٹھیک ہے، جو بائیڈن صاحب کا جواب ہی نعرہ ہے کہ جناب ووٹ جو کاسٹ ہوا ہے وہ گنا جائے، ٹھیک ہے، وہ 8 دن پہلے کاسٹ ہوا ہے یا وہ 8 گھنٹے بعد کاسٹ ہوا ہے، لیکن ہر ووٹ گنا جائے، اور اگر کسی کو ری کاؤنٹنگ پہ اعتراض ہے تو جو پہلے کاؤنٹنگ تو مکمل ہو جانے دے، جب کاؤنٹنگ مکمل ہو جائے گی تو پھر ری کاؤنٹنگ میں بھی چلے جائیں گے۔ اب وہ بہت ساری ایسی اسٹیٹس جہاں پہ پہلے ٹرمپ صاحب جو تھے ان کا سرخ رنگ جگمگا رہا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ نیلا رنگ وہاں پہ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ساری اس کی جو ہے وہ برتری جو ہے اس کو کور کرتے جا رہے ہیں،
کیونکہ پوسٹل بیلٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. ٹرمپ صاحب مسلسل رولا ڈال رہے ہیں. اب ہوگا کیا اس کے بعد؟ ہوگا یہ کہ جناب وہ جو 45 دن یا 60 دن جتنے بھی ہوتے ہیں، پھر میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو آپ غلطیاں بڑی نکالتے ہیں، تو اس لیے میں بات نہیں کرتا. وہ جو ٹرانزیشنری پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر پہلے صدر نے جانا ہوتا ہے، دوسرے صدر نے آنا ہوتا ہے، ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے دوران جو ہے ایک پھڈا، ایک دھرنا نما سچویشن جاری رہے گی، اور اس دوران جناب دھرنے بھی ہو سکتے ہیں. وہاں پہ دیکھیں اب کون طاہر القادری کا کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعد میں اگر وہاں کے سسٹم میں بچنا ہے اور اسٹرینتھن کرنا ہے، ڈیموکریسی نے ہی ڈیموکریسی کے اندر پڑنے والا گند صاف کرنا ہے، تو پھر ان دنوں کے اندر رولا شلا پڑھ کے آخرکار جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ وائٹ ہاؤس پہنچ جائیں گے. لیکن وائٹ ہاؤس سے مجھے یاد آیا وہاں پہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. جو ٹرمپ صاحب کے مخالفین ہیں وہ وائٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ ہمیں گھسیٹ کے نکالیں گے اور باہر پھینکیں گے، رزلٹ تو آ رہے. اب پولیس بتھیرا ان کو پیچھے دھکیلتی ہے، وہ 100 گز دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، وہ 150 گز دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں مکمل گھیراؤ، دن رات 24 گھنٹے جو وہ میں دیکھ رہا ہوں اسکائی کے اوپر وہ جاری ہے وہاں پہ، اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں، نظمیں گا رہے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں دن رات، اور کہتے ہیں کہ جناب جیسے رزلٹ مکمل ہوگا اندر جا کے اس کو گھسیٹ کے باہر لانا. کسی نے کہا تھا نا پاکستان میں بھی 126 دن کا دھرنا دینے جب وہ گیا تھا تو ہم نے گھسیٹ کے باہر نکالنا ہے، تو وہاں پہ بھی گھسیٹ کے باہر نکالنے والی صورتحال پیدا ہو گئی. تو میری جو محدود عقل ہے یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو تجزیہ ہے وہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے پھڈا ابھی لمبا چلنا ہے، اور امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ اور کموڈٹی مارکیٹوں نے بھی ابھی اس کے گرد جھولا لینا ہے، ایسے کر کے کبھی اوپر کبھی ادھر ہے. لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پرویل ڈیموکریسی کرے گی، اور ڈیموکریسی اگر پرویل کرے گی اور ہر ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا، ایوری ووٹ کاؤنٹ. یہ کس کا نعرہ ہے؟ ٹرمپ کا. اس کا اردو ترجمہ وہی بنتا ہے نا، وہی ووٹ کو عزت دو. تو اس نے کہا ایوری ووٹ کاؤنٹس، ٹھیک. تو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، اور جب تک یہ 20 لاکھ پہنچے گا پتہ نہیں. اب دیکھیں 4 ریاستیں میرا خیال رہ گئی، 4 یا 5، اور ان میں سے کوئی ایک ریاست جو ہے وہ جو بائیڈن کو ملے تو وہ 270 ووٹ کا جو ہے وہ فگر کراس کر دے گا. 270 چاہیے ہوتے ہیں پاپولر ووٹس. اور جو باقی جو ہیں ٹرمپ صاحب کو اگر وہ ساری کی ساری 4 یا 5 ریاستیں جیتنی ہے تو مشکل لگتا ہے. ٹرمپ دی انی ہاری، جو بائیڈن دی انی ہاری ہوئے گی کہ وہ پہلے ہار جائے. دوسری بات وہ 2 ریاستیں ایسی ہیں جہاں سے جو بائیڈن صاحب پیچھے سے آ رہے ہیں، ابا حضور کی طرح پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ جو مارجن ہے ٹرمپ کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور خدشات ہیں جتنے ووٹوں کی وہاں پہ گنتی باقی ہے، خدشات ہے کہ ان میں سے بھی ایک آدھ وہ چھین جائے، اور ان میں سے بھی ایک آدھ چھین گئے تو پھر تو کام ہی گیا نا جو بائیڈن کے حق میں. اب یہ صورتحال ہے. بات جائے گی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو روایت رہی ہے وہاں کی سپریم کورٹ کی عدلیہ کی، وہ یہ کہتی ہوتی ہے کہ یہ سیاسی معاملات ہیں، آپ ان کو سیاست کی طرح میں نبیڑے، ہمیں نہ اس کے اندر کسی کے نہ وہاں پہ کوئی بابا رحمتا کی پتا جڑے انہیں اپوائنٹ کیتے نے 9 سے 6 ہونا تو کوئی بابا رحمتا برآمد ہو ہی جائے، ٹھیک ہے نا. کیا پتا ہے، یہ تو عالمی بیماری ہے نا. یہاں کے جراثیم وہاں پہ چلے گئے، اتنے پاکستانی تو امریکہ میں رہتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ بھی کووڈ-18 کے جراثیم وہاں پہ بھی پہنچ گئے، وہاں پہ بھی کوئی دماغ پھر اب بابا رحمتا بیٹھا ہو کہ لاہے ادھر. میں فارغ کرتا ہوں وزیر اعظم کو، وہ اپلیکیشن جو ڈسپوز آف ہو چکی ہے، جس سے اس کے جو پہلے والے پروڈیوسر ہیں فیصلہ دے چکے ہیں، وہ دوبارہ اس اپلیکیشن کو لے کے بیٹھ جائے اور ارد گرد کھوسا شوسا بٹھا کے تو جناب ایک ڈرامہ کر دے. کی پتا تھا. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ 9 میں سے 6 جج صاحبان جو ہیں وہ بازی پلٹنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے، ٹھیک. تو دیکھیے اس میں سے کوئی بہتری برآمد ہو. دنیا کے لیے ایک سرکس لگا ہوا ہے گزشتہ 4 روز سے. ہم تو چپ تھے اس معاملے کے اوپر کوئی بات نہ کی جائے، لیکن اب چونکہ انڈیکیشن آ گئی ہے کہ وہ ریاستیں جو ٹرمپ صاحب جیت چکے ہیں ان میں سے بھی ایک تو جو ہے وہ جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ چھیننے لگے ہیں، تو ہم نے کہا ہم بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالتے جائیں. پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ تبدیلی کیسی ہے یہ ہم اپنے پچھلے 2 ویلاگ میں برآمد کر چکے ہوں، ٹھیک ہے. اس موضوع پہ آج کے لیے اتنا ہی. لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب ہم دادا پوتا شو کرتے تھے تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ کوئی حرج نہیں تھا، تو ہم سے وہ فون نمبر مانگنے والے بڑے لوگ تھے.
ہم نے فون نمبر دے دیتے تھے. اس فون نمبر ان صاحب کے پاس جانا تو انہوں نے اس کے بعد دنیا کی جو واہیات ترین چیزیں تھیں نا وہ ہمیں واٹس ایپ کرنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آخر کار کہا کہ ہم نے کچھ 4-5 سال پہلے فیصلہ کیا کہ یہ بس یہ اتنا ٹارچر برداشت نہیں ہوتا. ہر بندہ 15-20 چیزیں آپ کو نا روزانہ صبح شام بھیج رہا ہے, آپ اس کو بغیر دیکھے بھی ڈسکارڈ کرنا چاہیں تو آپ کی صبح آدھے پونے گھنٹے کی ایکسرسائز. لہذا ہم نے اس پہ انٹرٹین کرنا بند کر دیا. اب ہم نے جب بھی ہم نے پھر اوپن کیا, ٹھیک ہے, تو ہم نے اوپن کیا تو پھر وہی ہمارے ساتھ ہونی شروع ہو گئی ہے. خواتین یہ تک ڈیمانڈ کرنا چاہ رہی ہیں کہ آج میں کپڑے کون سے پہنوں, اس کے ساتھ میچنگ میک اپ چلے گا یا کنٹراسٹ چلے گا, ٹھیک ہے, میں فریج کے لیے خریدا. اس طرح کی سچویشن دیکھیے. مجھے تعالیٰ قاسمی صاحب کا وہ افسانہ جسے بعد میں انہوں نے ڈرامے کی صورت میں بھی لکھا وہ یاد آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک بوتل کسی فیملی نے کھولی تو اس میں سے جن نکل آیا. تو جن نے کیا حکم ہے میرے آقا, تو جو گھر کی خاتون تھی اس نے ان کو بازار سے سبزی لانے پہ اور دہی لانے پہ اور دودھ لانے پہ لگا دیا. تو وہ جن جو تھا وہ یہ چھت سے بڑا اس کا قد تھا اس وقت, لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جن یہ کام کرتا نا وہ اتنا سا بوزنا سا بن گیا. ٹھیک, تو اس نے کہا کہ میں تو ذات کا جن, لیکن میرے سے جیسے کام کروائے گئے ویسے ہی میرے ساتھ ہوگا. کہا تو میرا بھی ویسے آج کل چھوٹا ہوتا ہے. خدا کا خوف کرو یار, اس طرح نہیں کرتے. اگر آپ کو کوئی سہولت دستیاب ہو جائے نا اس کا آپ اتنا خوفناک مس یوز کرتے ہیں. یہ پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے, پاکستانی مینٹیلٹی ہے, ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے, ہم پھر یہ فون بند کر دیں گے, کوئی نیا نمبر آن کر لیں گے, اور بہت سارے لوگ جن کو اس بات کی ضرورت ہوگی وہ اس سے محروم ہو جائیں. ٹھیک ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. ہم میکرو لیول کے اوپر سٹاک مارکیٹ ڈسکس کرتے ہیں اور کرنا چاہیں گے. مائکرو لیول پہ ڈسکس کرنے کا پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا, نہ ارج کرنے کا اجازت دیتا ہے کہ اے شیئر ایسے لے بیچ لو تو اے شیئر ایسے لے خرید لو. یہ نہیں, ہم سیکٹر کا انالیسس کرتے ہیں, ہم اکنامک کرتے ہیں. باقی کچھ تھوڑے پیسے نہیں, اپنا دماغ لگاؤ نا. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی. اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرے. آپ نے اپنے پورے فیوچر کے لیے اگر کوئی ایک روڈ میپ ڈرا کرنا ہے, کوئی طریقہ کار بنانا ہے, مطلب پورا لائف ٹائم آپ نے پلاننگ کر رہے ہیں, تو آپ کو اس میں کچھ مسائل ہیں تو ہم حاضر ہیں اپنی محدود عقل کے ساتھ, اپنے محدود علم کے ساتھ, کہ اس میں آپ کو کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کر دیں. لیکن میرا مطلب ہے کہ آج میں دہی کھاؤ کے ساتھ ناشتہ کروں یا جو کہ دلیے کے ساتھ ناشتہ کروں, خدا کا نام ہے یار اتنا ٹارچر نہ کیا کرے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.